افغانستان میں طالبان کی نگران حکومت کے مابین اختلافات کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ قندھاری طالبان اور حقانی گروپ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ دونوں گروپوں کے مابین خانہ جنگی کے پاکستان پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو افغان طالبان ایک پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان میں کچھ اختلافات کی بنیادی وجہ گزشتہ روز افغان طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا ایک بیان ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت میں موجود ذمہ داروں کو ڈکٹیٹرشپ جیسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ بظاہر اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے قریب سمجھے جانے والے قندھار کے گورنر ملی وفا درانی نے افغانستان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سربراہ کی جانب سے جو بھی حکم ہوتا ہے وہ سر آنکھوں پر قبول ہے اور ہمیں ماننے میں آسانی ہو یا سختی، ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ ان بیانات سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کے مابین دو نظریاتی گروپس یعنی قندھاری طالبان جس کی سربراہی ملا ہیبت اللہ اخندزادہ جبکہ دوسری جانب حقانی نیٹ ورک جس کی سربراہی سراج الدین حقانی کر رہے ہیں کے مابین نظریاتی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ان تمام اختلافات کی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کے مابین کوئی اختلاف نہیں اور جن بیانات کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو محض مشورے سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان طالبان میں ہر کوئی اپنے سربراہ کو مشورہ دے سکتا ہے اور ہم نے تمام ذمہ داروں کو یہ تلقین کی ہے کہ اختلافات سے دور رہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغان طالبان کے مابین نظریاتی اختلافات کیا ہیں اور ابھی جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے اگر اختلاف بڑھتے ہیں تو اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا۔ سویڈن میں مقیم محقق عبدالسید سویڈن نے بتایا کہ افغان طالبان میں شروع سے اہم معاملات پر فیصلوں پر اعلیٰ قیادت کے مابین اختلافات موجود رہے ہیں اور اس کی امریکہ میں 9/11 حملوں سے قبل افغان طالبان کے افغانستان میں اقتدار کے دوران کی مختلف مثالیں موجود ہیں۔ عبدالسید نے بتایا کہ ان اختلافات پر تنظیم کے اس وقت کے سربراہ نے اس وقت مختلف اہم رہنماؤں کو معزول بھی کیا تھا اور گھروں میں بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت اہل تشیع کے مسئلے پر ملا عمر نے سب سے با اثر کمانڈر ملا داد اللہ کو معزول کیا تھا، تاہم ماضی میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ یہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہوں۔ عبدالسید نے بتایا کہ حال ہی میں افغان طالبان کے سرکردہ رہنماؤں نے خواتین کی تعلیم کے مسئلے پر عالمی برادری کے دباؤ اور مشکلات کی وجہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اختلاف کسی لڑائی کا سبب بن سکے گا اور خصوصی طور پر اس سلسلے میں افغان طالبان کے نائب سربراہ اور عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا نام لیا جا رہا ہے، مگر حقانی خاندان کے افغان جہادی تنظیموں میں باہمی جنگوں سے دامن بچا رکھنے کی ایک تاریخ ہے۔ طالبان سمیت بیرونی حلقوں اور خواتین کی تعلیم کے حقوق پر سراج حقانی سے ایک فیصلہ کن کردار کی توقع کی جا رہی ہے، مگر یہ مستقبل قریب میں واضح ہوگا کہ وہ تنظیم کو انتشار سے بچانے کی کوشش کے ساتھ اس کا حل کیسے نکالتے ہیں۔ عبدالسید سے پوچھا گیا کہ اس بظاہر اختلاف سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک افغان طالبان کے مابین خانہ جنگی شروع نہیں ہوتی تو میری نظر میں یہ افغان طالبان کا اندرونی مسئلہ ہے اور اس کا پاکستان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ افغان طالبان میں حقانی نیٹ ورک سخت لڑائی کرنے اور افغانستان میں ماضی میں اس تنظیم پر مختلف شدت پسند کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے، جبکہ دوسری جانب قندھاری طالبان جو سیاسی طور پر مضبوط سمجھے جاتے ہیں اور ابھی طالبان کے سربراہ قندھار میں بیٹھے ہیں، اس تنظیم کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ سراج الدین حقانی بظاہر ایک خاموش طبیعت کے مالک ہیں۔ اس قسم کے بیان ان کی جانب سے سامنے آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اختلاف بعض معاملات پر شدت اختیار کر گیا ہے۔ مشتاق یوسف زئی پشاور میں مقیم صحافی ہیں اور افغان امور کے ماہر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں امریکہ کے خلاف اگر جنگ لڑی ہے تو اس میں بڑا حصہ حقانی کے گھرانے اور ان کے ساتھ جنگجوؤں کا تھا، جبکہ قندھاری طالبان کا دھڑا جنگ میں اتنا متحرک نہیں تھا۔ یہ سراج الدین حقانی ہی ہیں جنہوں نے اس جنگ میں اپنے 4 بھائی کھو دیے ہیں۔ حتیٰ کہ مشتاق کے مطابق ابھی جو افغانستان میں حکومت پر قبضہ کیا گیا تو کابل پر قبضہ حقانی گروپ نے
नहीं किया था और वो अब भी अफगान तालिबान में मजबूत जंगजू समझे जाते हैं। मुश्ताक यूसुफजई ने बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी का घराना कौमियत पर भी बहुत यकीन रखता है और जंग के दौरान उन्होंने अवाम से वादा किया था कि इनके मसाइल हल किए जाएंगे और उनको तालीम समेत दीगर जिंदगी की ज़रूरियात मुहैया की जाएंगी, लेकिन अब वो मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हुए हैं। मुश्ताक यूसुफजई ने इस इख्तिलाफ के पाकिस्तान पर असरात पर बात करते हुए बताया कि अगर ये इख्तिलाफ लड़ाई तक पहुंच जाते हैं या मसाइल का अंबार लग जाता है तो पाकिस्तान में अफगान तालिबान के रहनुमाओं के घराने मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अफगान तालिबान की आमद शुरू हो जाएगी, जिसका पाकिस्तान पर असर जरूर पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।